بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ اور سامعین کرام، میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اقبال اکیڈمی کے اسٹیج پر میں آپ سے مخاطب۔ اس ادارے میں علامہ اقبال کی شاعری، حیات اور ان کے بہت سے پہلوؤں پر بہت اعلیٰ کام کیا ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ یہ کام جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر بصیرہ امبرین اقبال پر بہت اچھا کام کر کے نمایاں حیثیت حاصل کر چکی ہیں۔ انہوں نے دوران تدریس، اس سے قبل اور بعد، علامہ اقبال پر بہت کام کیا ہے اور بہت سے تحقیقی مقالات لکھے ہیں اور نگرانی کی ہے ان کی۔ ان کو اقبالیات سے گہرا شغف اور لگاؤ ہے، اور ان کا مطالعہ اس کے بہت سے پہلوؤں پر بہت وسیع ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ وہ اس وقت اس ادارے کی نگران ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ علامہ اقبال پر جو کچھ کام ہوا ہے، جو یہ کام کر رہی ہیں، اور مستقبل میں ان سے جو توقعات ہیں، وہ انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ میرا تعارف انہوں نے کرا دیا، میرا خیال ہے بہت کافی ہے۔ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ علامہ اقبال کی شاعری سے میرا لگاؤ بہت پرانا ہے، لڑکپن سے ہے، اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال کی طویل نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ مجھے 7ویں 8ویں جماعت میں مکمل یاد تھی، اور پھر جوں جوں وقت گزرتا چلا گیا میری دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ اس لیے میں اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اقبالیات کا ایک سنجیدہ قاری ہوں۔ میں نے ان کے کلام کو فکری اور فنی حوالے سے بار بار پڑھا ہے اور کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو موضوع ہے اقبال کا فن شاعری، ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ کا بیشتر کام علامہ اقبال کے فن شاعری کے حوالے سے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بڑا لکھنے والا، خاص طور پر جس کا میڈیم شاعری ہو، تو وہ جب تک فن شاعری پر پوری مہارت نہ رکھتا ہو، اس کی شاعری قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ ادب میں اصل بات یہ ہے کہ آپ جن کو مخاطب کر رہے ہیں وہ آپ کی بات میں دلچسپی لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ اگر کوئی شخص آگے شاعری کرے اور شاعری کے لوازمات سے ناواقف ہو یا نہ جانتا ہو، تو اس کی بات نہ توجہ سے سنی جاتی ہے، نہ بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو علامہ اقبال ایک شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں۔ ایک زمانے میں بڑی بحث ہوتی رہی ہے کہ علامہ اقبال شاعر فلسفی تھے یا فلسفی شاعر تھے۔ میرا خیال ہے یہ ایک بیکار بحث ہے، معذرت سے میں کہوں گا، اس لیے کہ وہ بڑے شاعر بھی ہیں اور بڑے فلسفی بھی ہیں، بڑے مفکر بھی ہیں۔
اب یہ کہ اول کیا ہے اور آخر کیا ہے، یہ بس ایسے اس کو کہتے ہیں منہ شگافی، یعنی ایسے بات میں سے بات نکالنا جس کا کوئی بڑا مقصد اور اہم مقصد نہ ہو۔ تو وہ فنکار ہیں، شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اور انہوں نے ان کی آپ جتنی کتابوں کا مطالعہ کریں، اور آپ ماشاءاللہ اس کے جو سامعین ہیں وہ علامہ اقبال کے کلام سے آگاہ ہیں، ایسے سامعین نہیں ہیں کہ جو ابتدائی درجے کو ہوں اور جنہیں پتہ نہ ہو۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اگر علامہ اقبال کے تمام کلام سے گزریں ایک سرے سے دوسرے تک، تو میں ایسے ہی یاد دہانی کے لیے ان کی کتابوں کے نام بتا دیتا ہوں چند ایک۔ ان کی پہلی مطبوعہ کتاب اسرار خودی جو 1915 میں شائع ہوئی، اس کے بعد رموز بے خودی آئی 1918 میں، پھر پیام مشرق 1923 میں، اور اس کے اگلے ہی سال بانگ درا 1924 میں۔ یعنی پہلے 3 فارسی کی کتابیں آئیں، پھر ایک اردو کی کتاب آئی، پھر دوبارہ فارسی کتابوں کی طرف ان کی رغبت ہو گئی، اور زبور عجم 1927، گلشن راز جدید، اور اسی میں ان کی کچھ اور مثنویاں بھی شامل ہیں جیسے بندگی نامہ وغیرہ، اور اس کے بعد جاوید نامہ ہے جو بڑی ان کی قابل فخر کتاب ہے اور جس پر وہ خود بھی فخر کرتے تھے، یہ 1932 میں آئی ہے، اور اس کے بعد بال جبریل 1935 میں آئی ہے۔ پھر علامہ اقبال کی ایک اور فارسی کتاب پسچ باید گرد 1936 میں، اور اس کے ساتھ ضرب کلیم 1936 میں آئی ہے، اور ان کا آخری مجموعہ ارمغان حجاز جو ان کی وفات کے چند ماہ بعد شائع ہوا ہے 1938 میں آیا ہے، اور یہ ان کی واحد کتاب ہے جس میں ان کا اردو اور فارسی دونوں کلام یکجا ہے۔ اب آپ کتابوں کے ناموں کے بعد میں تھوڑی اس کے بارے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسرار خودی اور رموز خودی سے 1 منٹ کے لیے قطع نظر کر لیں تو پیام مشرق 1923 اور زبور عجم 1927 اور ان کے بیچ میں بانگ درا 1924 میں ہے، یعنی 2 فارسی مجموعے ہیں، اس کے درمیان میں بانگ درا ہے، لیکن بانگ درا ان کا تمام اردو کلام بھی ہے، شروع کا اور بعد کا بھی، ان کے متوازی چلنے والا بھی ہے اور اس سے پہلے کا بھی ہے۔ بانگ درا میں جو کچھ ہے اگر آپ اس کو فکری اور فنی حوالے سے دیکھیں، خاص طور پر فنی حوالے سے دیکھیں تو پیام مشرق اور زبور عجم میں جو حیتیں اختیار کی گئی ہیں، جو بحریں استعمال کی گئی ہیں، جو ٹیکنیک شاعری کی استعمال کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری اس کو اردو روپ میں اگر دیکھنا چاہیں تو بانگ درا میں موجود ہے۔ اس کے بعد گلشن راز جدید اور جاوید نامہ اور پسچ باید گرد یہ فارسی کی کتابیں ہیں، اور اگر آپ بال جبریل اور ضرب کلیم سے ان کا تقابل کریں تو آپ کو ان میں خاصی یکسانیت نظر آئے گی موضوعات کے حوالے سے۔ اس طرح سے علامہ اقبال کی شاعری اس کو اس طرح دیکھنا بہتر ہوگا اگر آپ اردو اور فارسی کو یکجا کر کے دیکھیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے اور بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے
کہ علامہ اقبال اردو اور فارسی دونوں زبانوں کے ایک بڑے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کو اردو اور فارسی کے خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ ایک پورا ارتقاء ہے جو اردو سے چلتا ہے، پھر بیچ میں فارسی آ جاتی ہے، پھر اردو آ جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کے انتقال پر یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے، ارتقاء جو ایک سرے سے شروع ہوا اور آخر تک رہا۔ تو فارسی اور اردو کو الگ الگ کر کے دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فارسی شاعری ہو یا اردو شاعری ہو، اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم فارسی کا بنیادی علم ہونا چاہیے، ورنہ علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا اتنا سہل نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ علامہ اقبال کی فارسی شاعری بعض ہمارے دیگر بڑے فارسی شاعروں کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اور اس میں اسالیب کی جو خوبصورتی ہے وہ ایسی دلکش ہے کہ وہ اپنی طرف توجہ مبذول کراتی ہے لوگوں کی۔ لیکن پھر بھی اگر فارسی زبان اور اس کے قواعد کا کچھ علم ہو تو شاعری کی تحسین میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ میں ان کے فنی محاسن پر بات کر رہا ہوں تو زیادہ لمبی چوڑی تمہید مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو تمام تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ علامہ اقبال کی شاعری میں بہت زیادہ فنی تنوع ہے، اور تنوع کیوں ہوتا ہے؟ سیدھی سامنے کی بات ہے کہ تنوع اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک جیسی بہور ہوں، ایک جیسے موضوعات ہوں، ایک جیسی حیتیں ہوں تو پڑھنے والا اکتا جاتا ہے کسی نہ کسی درجے پر آ کر۔ مجھے ایسے ہی براؤن یاد آ گئے ہیں، انہوں نے فارسی ادب کی جو تاریخ لکھی ہے اس میں انہوں نے بڑے بڑے ایرانی شاعروں کے بارے میں، مثلا فردوسی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ان میں پڑھ کر ایک منوٹنی کا احساس ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مغرب میں بھی بہت لمبی لمبی نظمیں لکھی گئی ہیں، تو کیا ان میں منوٹنی کا احساس نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں رواج یہ ہے، وہاں بھی یہی رواج تھا کلاسیکی شاعری میں کہ جس بحر میں آپ آغاز کرتے ہیں آخر تک وہی چلی جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہماری کلاسیکی شاعری میں کہ آپ اس بحر کو چھوڑ دیں اور کچھ اور اختیار کر لیں۔ اگرچہ علامہ اقبال نے یہ کیا ہے جاوید نامہ میں اس کی طرف آؤں گا۔ تو ایک یہ ہے کہ منوٹنی جس کو کہتے ہیں وہ اس کا توڑ تنوع ہے۔ اس لیے اگر آپ سب سے پہلے چلیے میں مثنوی کی حیت کو لے لیتا ہوں، کیونکہ علامہ اقبال کے ہاں سب سے زیادہ مثنوی کی حیت استعمال کی گئی ہے، یعنی پوری کتابیں مثنوی کی حیت میں ہیں، اور چھوٹی نظمیں بھی بہت سی مثنوی کی حیت میں لکھی گئی ہیں۔ وہ آپ کو بانگ درا میں بھی نظر آ جائیں گی، آپ کو پیام مشرق میں بھی نظر آ جائیں گی، یا آپ کو زبور عجم میں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو مثنوی ایک ایسی حیت ہے، اگرچہ وہ ہماری کلاسیکی شاعری میں بہت استعمال ہوتی رہی ہے، لیکن ہماری کلاسیکی شاعری میں مثنوی کی خاص حیثیت ہے، وہ قصوں کہانیوں کے لیے لکھی جاتی تھی۔ علامہ اقبال نے اس کو فکر اور فلسفے کے لیے لکھا ہے، ایک یہ بڑا فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثنوی کی حیت میں علامہ اقبال نے ایسی مہارت حاصل کی ہے کہ وہ بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ فارسی میں مثنوی کی روایت بہت مضبوط ہے، یعنی ایک طرف
شاہ نامہ فردوسی کا ہے، دوسری تو مثنوی مولانا روم ہے. یہ دو بہت بڑی مثالیں ہیں مثنوی کی. اس کے ساتھ ثنائی، عطار، جامی، خسرو، پتہ نہیں کون کون ہیں. ایک بڑی لمبی روایت ہے مثنوی کی. لیکن مثنوی کی اس روایت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر اس کی بحر ایک ہے تو پوری کتاب کے اندر بھی یکسانی ہے. ایسی نہیں بات ہے. اس کے اندر طرح طرح سے شاعر کچھ نہ کچھ دلچسپی پیدا کرتا ہے، خواہ وہ اسلوب کی دلچسپی ہو، آوازوں کی دلچسپی ہو، آوازوں کی تکرار ہو، کچھ نہ کچھ دلچسپی پیدا کی جاتی ہے. اور سب سے زیادہ مثنوی میں ضروری ہے کہ مصرع بہت ہموار اور رواں. تو ہمارے بڑے بڑے فارسی شاعروں کی مثنویوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد علامہ اقبال کی مثنویوں کا مطالعہ کیا جائے تو پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی روانی سے یہاں اشعار اور مصرے بنائے گئے ہیں، کس طرح وہ باہم مربوط ہیں، کیسی خوبصورتی سے وہ آگے چلتے ہیں اور کتنی سہولت سے. علامہ اقبال کے ہاں فارسی ہندوستان کے دوسرے فارسی شاعروں کے مقابلے میں بہت سہل ہے. مثلا اگر غالب کی فارسی شاعری سے آپ علامہ اقبال کی فارسی شاعری کا مقابلہ کریں تو آپ کو فوراً احساس ہوگا کہ غالب کو سمجھنا کتنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب نے عربی کے مروجہ الفاظ فارسی سے خارج کرنے کی کوشش کی. وہ سمجھتے تھے کہ خالص فارسی لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ ان میں فارسی کے پرانے لفظ استعمال کیے جائیں، اور عربی کے لفظ جو فارسی میں اس طرح شامل ہو گئے ہیں کہ اس کا جز بن گئے ہیں، ان کو نکالنا ایک طرح سے بہت مشکل ہے. لیکن غالب نے ان کو نکالنے کی کوشش کی. اس لیے ان کے ہاں دقت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ رائج الفاظ نہیں ہیں. یہاں تک کہ اس کی میرا خیال ہے بہت بڑی وجہ ہے، غالب ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایران میں غالب کو بہت کم کوئی جانتا ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ غالب کا اسلوب جو ہے وہ ایرانیوں کے مزاج کے مطابق نہیں. جبکہ آپ نے دیکھا ہے کہ علامہ اقبال ایران میں رفتہ رفتہ کتنے مقبول ہو گئے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ ان میں جو اسلوب ہے وہ ایرانیوں کے لیے قابل قبول ہے. تو علامہ اقبال نے مثنویوں میں وہی اسلوب اختیار کیا ہے جو ایرانیوں کو پسند ہے. ایران کے میں نے بڑے بڑے اسکالرز کے لیکچر سنے ہیں اور وہ منہ زبانی علامہ اقبال کی مثنویوں میں سے 40 50 شعر سناتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جب تک اس میں روانی نہ ہو اور غائب درجے کی دلچسپی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اب تھوڑا سا میں جاوید ناموں کا ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ مثنوی میں چل رہا ہوں. تو جاوید نامہ میں نے عرض کیا ہے کہ علامہ اقبال نے اس میں ایک پورا ڈرامہ پیدا کیا ہے، اور ڈرامہ ہے ہی، یہ کائناتی ڈرامہ ہے. اس میں مصروں کی پختگی تو ایک طرف رہی، با کمال پختگی ہے. آدمی اندر جہان ہفت رنگ، ہر زماں گرم فغاں مانند چنگ. پہلا شعر اور ایسی توجہ کھینچ لیتا ہے آپ کی. یہی انداز پوری کتاب میں چل رہا ہے. مختلف افراد ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، مختلف آسمان ہیں جن پر مولانا رومی کی رہنمائی میں زندہ رود کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے مکالمہ ہوتا ہے، ان کی کیفیات آشکار ہوتی ہیں. اس کے لیے بیچ میں غزلیات ہیں، مکالمے ہیں، ڈرامہ ہے، منظر نگاری ہے، سب کچھ ہے. تو وہ جو مثنوی میں یکسانیت ہوا کرتی تھی یا لازمہ مثنوی سمجھا جاتا تھا، اس کو بالکل اس میں ختم کر دیا گیا ہے. اب میں مثنوی پر لمبی بات نہیں کرتا، یہاں سے آگے چلتا ہوں. علامہ اقبال کے ہاں
دوسری صنف یا حیت جو بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے مثنوی کے بعد، وہ غزلیات ہیں، غزل کو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی غزل کا بالخصوص ذکر نہیں کیا جاتا، حالانکہ کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی غزل ہماری کلاسیکی غزل سے بالکل مختلف فضا کی غزل ہے۔ ایک طرح سے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی صنف میں جس کی روایت اتنی پائیدار اور اتنی مضبوط ہے، آپ ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کی غزل اس لحاظ سے بہت دلچسپ ہے اور بہت زبردست ہے کہ اس میں ایک انقلاب غزل میں پیدا کر دیا گیا۔ آپ علامہ اقبال کی غزل کے اشعار کو ہماری غزل سے ملائیں، کوشش کریں ان کو دوسری غزل گو کے بہترین اشعار کے ساتھ لکھ دیا جائے ملا کر، تو ان کو آپ فوراً الگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اسلوب اتنا مختلف ہے کہ وہ اس میں کھپ نہیں سکتے، اس میں ضم نہیں ہوتے۔ اور اس کے باوجود علامہ اقبال نے غزل میں اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اس میں ایسے لفظ استعمال نہ کیے جائیں جو اکھڑ ہیں، ان گھڑ ہیں، جو روانی میں حارج ہوتے ہیں۔ غزل میں تجربات بہت ہوئے ہیں ہمارے ہاں، یعنی ایک کلاسیکی غزل کا ایک سٹائل ہے جس کو تغزل کہتے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ہے کہ اس میں اور بھی تجربات ہوئے ہیں۔ مثلا نذیر اکبر آبادی، ان کی غزل کی بات کر رہا ہوں، نظم کی نہیں، نذیر اکبر آبادی کی غزلیات ہیں، انشاء کی غزلیات ہیں، اور علامہ اقبال کے سینئر کنٹمپریری اکبر الہ آبادی کی غزلیات ہیں، بہت غزلیں اکبر الہ آبادی کی۔ لیکن انہوں نے جدت پیدا کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو غزل کی فضا میں کھپ نہیں سکتے۔ اور اکبر الہ آبادی کو تو ایک طرح سے اس کا حق ہے، کیونکہ وہ مزاح نگار ہیں، اور مزاح پیدا کرنے کے لیے اور الفاظ استعمال کرنے ضروری ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگوں نے جہاں یہ کیا ہے وہ متاثر نہیں کرتے۔ لیکن علامہ اقبال نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے غزل کو، اس کی مجموعی فضا کو کلاسیکی غزل کے مطابق رکھا ہے، اور اس سے بہت زیادہ انحراف آپ کو نہیں ملے گا کہیں بھی۔ اگرچہ ان کے ہاں بہت مشکل الفاظ بھی ہیں، تراکیب بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ الفاظ اور تراکیب اپنی بہور کے ساتھ اتنے ہم آہنگ ہو کر آتے ہیں کہ وہ بالکل احساس نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جو آڈ ہے، جو خراب ہے، جو ان گڑھ ہے۔ تو غزل گوئی میں بھی ایک انقلاب انہوں نے برپا کیا ہے، اور خاص طور پر ان کی وہ غزلیں جو بال جبریل میں شامل ہیں، اردو غزلیں، اور جو فارسی میں پیام مشرق اور اس سے زیادہ زبور عجم میں شامل ہیں۔ اب میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، یہ دو حیتیں ہو گئیں، کیونکہ اگر میں تفصیل میں گیا تو بہت وقت ہوگا صرف۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی بہت سی نظمیں، یعنی مثنوی، غزل، نظم۔ نظمیں مختصر بھی ہیں اور طویل بھی۔ نظمیں مختلف کلاسیکی حیتوں میں بھی لکھی گئی ہیں، اور کلاسیکی حیتیں ایک وہی مثنوی ہے، مثنوی کا اگر ترتیب قوافی ہو اور ایک 10 15 20 شعروں کی نظم لکھی جائے، اس پر عنوان لگا دیا جائے تو وہ نظم ہوتی ہے۔ اسی طرح قطع ہے۔ قطع جو ہے، یہ جو مشہور ہے کہ قطع 2 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کلاسیکی قطع ہمیشہ 2 کم از کم اور زیادہ اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں اگر آپ قطعات کی بہترین مثالیں دیکھنا چاہیں تو وہ ضرب کلیم میں آپ کو نظر آئیں گے۔
نظموں میں آپ کو حیاتوں اور موضوعات کا بے پناہ تنوع ملے گا، کیونکہ اقبال کا فکر اس طرح کا ہے، ایک اس کا مرکزی نقطہ ہے اور ان کی موضوعات اس مرکزی نقطے کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس لیے پڑھنے والا ان کے موضوعات میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ نظم میں کتنے تجربات سے گزر رہا ہے۔ یعنی نظم میں اگر آپ تھوڑے سے میں تجربات کا ذکر کروں، ہمارے ہاں نظم کی جو بھی کلاسیکل حیاتیں ہیں جن کی طرف کم و بیش توجہ کی گئی ہے، اس میں تو ایک لفظ ہے مسمت، اصطلاح ہے۔ مسمت کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی نظم جو ایک جیومیٹریکل ڈیزائن کے مطابق ہو، یعنی مثلث نام بھی وہی ہیں، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسمن، اور یہ ساری کی ساری علامہ اقبال کے ہاں موجود ہیں۔ آپ ان کے مجموعوں میں تلاش کرنے لگیں تو آپ کو سب مثالیں نظر آئیں گی، حتیٰ کہ مسمن جو 8 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ کم ہی لوگ لکھتے ہیں، لیکن علامہ کے ہاں یہ بھی موجود ہے۔ وہ جو نظم ہے جوئے آب چے مستانہ میر اود، یہ مسمن ہے، اور باقی تمام مسمت کی حیاتیں اقبال کے ہاں آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ مستضاد، اور مستضاد کا استعمال علامہ اقبال نے بہت زیادہ کیا ہے، اور اردو سے زیادہ فارسی میں کیا ہے۔ میں ایسی ذرا دلچسپی کے لیے اس کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، میں مثالیں پیش کرتا ہوں تھوڑی سی۔ یہ پیام مشرق اور زبور عجم میں اس طرح کے مستضاد کا استعمال بہت ہے۔ مثلا یہ نظم ہے کرم کے شبتا، یک ذرہ بے مایا متائے نفس اندوخت، شوقیں قدر سوخت کے پروانگی آموخت، پہنائے شب افروخت۔ یہ ٹکڑا مستضاد کا ہے، پہنائے شب افروخت۔ ساری نظم اسی طرح چل رہی، اس لیے زیادہ میں نہیں پڑھتا۔ یہ دیکھیے ایک نظم ہے، بہت خوبصورت نظم ہے، بہت سہل نظم ہے، نغمہ ساربان حجاز یہودی۔ ناقہ سیار من آہوئے تاتار من، درہم و دینار من اندک و بسیار من، دولت بیدار من، تیز ترک گام زن منزل ما دور نیست۔ یہ جو ٹکڑا ہے تیز ترک گام زن منزل ما دور نیست، یہ مستضاد کا ٹکڑا ہے، اور اس کو ترجیح بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دہرایا جاتا ہے بار بار۔ اسی طرح اس میں نظم شبنم ہے، گفتند فرود آئے ز اوج مہو پرویز، بر خود زنو با بحر پرآشوب بیاموز، با موج در آویز نقش دگر انگیز تابندہ گہر خیز۔ یہاں مستضاد کے 3 ٹکڑے ہیں ایک کی بجائے، یہ تجربہ ہے۔ اس طرح آپ دیکھتے جائیں، اس میں آپ کو اس طرح کے بہت ہی مختلف تجربات نظر آئیں گے جن کی طرف شاعروں نے بہت کم توجہ کی۔ پھر آپ لمبی نظمیں دیکھ لیں جس میں سب سے زیادہ جس صنف کو استعمال کیا گیا ہے وہ ترکیب بند ہے۔ تمام اقبال کی یا اکثر بڑی بڑی نظمیں ترکیب بند میں، جیسے خضر راہ، جیسے شمع اور شاعر، جیسے طلوع اسلام، جیسے مسجد قرطبہ، ذوق و شوق، یہ سب ترکیب بند ہے۔ اور ترکیب بند میں علامہ اقبال نے اس کو اتنا مربوط رکھا ہوا ہے، ایک بند سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، کہ اس کی ترتیب اور ربط پر حیرت ہوتی کہ اس کو نظم نگاری پر اس شخص کو کتنا عبور ہے۔ اس کے بعد کچھ لمبی نظمیں
مثنوی کی حیات میں بھی لکھی ہیں، جیسے ساقی نامہ ہے، جیسے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ تو میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے ہاں عنوانات پر جو نظمیں لکھی گئی ہیں ان میں بھی بہت تنوع ہے ہر لحاظ سے، اور میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ علامہ اقبال کے ہاں فارسی اور اردو دونوں نظموں میں آپ کو ایسے بے شمار تجربات نظر آئیں گے جو کسی اردو فارسی شاعر کے ہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ نئی حیاتیں ہیں بالکل، جس کو انہوں نے خود تراشا ہے اور خود ہی وہ ہمارے سامنے لائے ہیں پہلی بار، آپ کو اور کہیں نہیں نظر آئیں گے۔ میں ایسے ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ صاحب کی زیر نگرانی ایک دائرہ معارف اقبال شائع کی ہے 3 جلدوں۔ تو اس کی تیسری جلد میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ان کی اردو شاعری اور فارسی شاعری دونوں کے بارے میں ایک آرٹیکل ملے گا، جس میں کہ علامہ اقبال کے ہاں حیاتوں کی جدت کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پر بات کر سکوں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، ایک اور صنف ہے وہ دو بیتی۔ دو بیتی علامہ اقبال کے ہاں اردو میں بھی ہے، بال جبریل میں دو بیتی ملے گی آپ کو، اور ارمغان حجاز میں فارسی میں بہت بڑی تعداد میں دو بیتی ملتی۔ اب یہ دو بیتی کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک صنف ہے ربائی، وہ 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک خاص ترتیب قوافی ہوتی ہے، لیکن ربائی کے لیے ایک خاص وزن کی پابندی ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں بحر متقارب اخرب و اخرم، یہ ٹیکنیکل نام ہے اس کا، یعنی یہ ایک بحر ہے۔ یہ ایرانیوں نے اس کو پیدا کیا، اس بحر کو، عربی النسل نہیں ہے یہ، لیکن اردو والوں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ آپ کو عربی میں یہ نہیں ملے گی اس وزن میں۔ کیا علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی شاعری میں اسی وزن میں 2-3 رباعیاں لکھی، لیکن یہ وزن جو ہے یہ علامہ اقبال کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا۔ ہاں یہ بھی میں یہاں عرض کر دوں کہ بحور کے سلسلے میں شاعروں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ کچھ بحریں ایک شاعر کو اچھی لگتی ہیں، دوسروں کو وہی بحر اچھی نہیں لگتی۔ ایک اس کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، دوسرا بالکل نہیں کرتا۔ مثلا یہ جس کو بحر متقارب کہتے ہیں، جس کو ہم فیلن کے نام سے جانتے ہیں، اس میں میر کی 200 غزلیں ہیں، غالب کی ایک بھی نہیں ہے۔ یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، کسی کو ایک بحر اچھی لگتی ہے، کسی کو نہیں لگتی۔ یہ کوئی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ جی اس میں کیوں نہیں اس نے لکھا، یہ اس کا احساس ہے، مزاج ہے اس کا، جیسے چاہے وہ استعمال کرے اپنی شاعری کو، جو مرضی استعمال۔ تو علامہ اقبال کو وہ بحر پسند ہے جس میں کہ فارسی شاعر بابا طاہر عریاں نے 2 اشعار والی چیزیں لکھی ہیں۔ اس لیے ربائی کا وہ وزن ذرا مختلف ہے ربائی سے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ربائی نہیں کہنا چاہیے، 2 بیتی کہنا چاہیے۔ یہ صرف ٹیکنیکلٹی ہے۔ وہی بات ہے کہ آپ پھول کو جس نام سے پکاریں پھول ہی رہے گا، ہے تو بھائی اعلیٰ درجے کی شاعری نا۔ آپ 2 بیتی کہہ لیں، ربائی کہہ لیں، ربائی نہ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خود علامہ اقبال کے سامنے بھی اس پر اعتراضات ہوئے تھے۔ کسی صاحب نے انہیں کہا کہ جناب آپ ان کو ربائی کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بابا طاہر عریاں نے اسی وزن میں رباعیاں لکھی ہیں۔ تو خود بابا طاہر عریاں کی رباعیات
یا دو بیتیاں ایک مختلف وزن میں ہیں، اس لیے ایرانی نقاد اور محقق کوشش کرتے ہیں کہ انہیں رباعی نہ کہا جائے، دو بیتی کہا جائے۔ علامہ اقبال کے ہاں دو بیتیاں اچھی خاصی تعداد میں آپ کو ملیں گی، اور اردو میں نے آپ کو بتایا کہ بال جبریل میں ہیں، اور فارسی میں اور مغان حجاز میں تقریباً ساری کتاب اسی پر مشتمل ہے، فارسی حصہ جو ہے۔ پھر علامہ اقبال کے ہاں بہت سی ڈرامائی اور مکالماتی نظمیں آپ کو نظر آئیں گی، اور اردو کی کلاسیکی شاعری میں یہ روایت بالکل موجود نہیں ہے کہ ایک نظم ایک سے زیادہ بحروں میں لکھی جائے۔ یہ صرف میں نے کلاسیکی شاعروں میں کسی کے ہاں یہ نہیں دیکھا سوائے علامہ اقبال کے، جنہوں نے کہ بعض اوقات ایک موضوع لیا ہے، اس موضوع کے تحت 5 نظمیں ذیلی لکھ دی ہیں، اس کے ساتھ 4 ذیلی نظمیں لکھ دی ہیں، اور وہ الگ الگ بحروں میں ہیں۔ اور میں عرض یہ کروں کہ اسالیب کا، ہیئتوں کا موضوعات سے گہرا تعلق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ یہ الگ الگ ہیئتیں کیوں اختیار کی گئی ہیں ایک ہی نظم کے لیے؟ اس لیے کہ اس میں مختلف لوگوں کے جذبات ہیں یا مختلف چیزیں ہیں، تو اس کے مطابق بحر اختیار کی گئی ہے، بحر تبدیل کی گئی ہے۔ اس میں بڑی فنکاری ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے فارسی اور اردو دونوں میں مل سکتی ہیں۔ ایک نظم میں مختلف بحروں کے تجربات، یہ مغرب کی شاعری میں کئی لوگوں کے ہاں مل جاتی ہے۔ ایک لفظ ہے کینٹو، جو ایزرا پاؤنڈ نے بہت لکھے ہیں کینٹوز۔ کینٹو کی تعریف یہ ہے، ایسے اس کو الجھایا گیا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کینٹو ایک بڑی نظم کا ایک بند ہوتا ہے، اور وہ بند انڈیپینڈنٹ اگر ہو اور نظم کے ساتھ بھی شامل ہو کر مفہوم دے تو ان کے مختلف حصوں کو کینٹوز کہا جاتا ہے۔ تو دراصل ہمارے ایک دوست شاعر تھے، اب تو ان کا نام ذرا کم ہی رہ گیا ہے، لیکن بہت اچھے شاعر ہیں، سید جعفر طاہر۔ وہ جب ہم نوجوان تھے تو وہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ میں نے ایک کینٹو لکھا ہے، اور وہ بڑی بڑی لمبی بحروں کی نظمیں لکھتے تھے۔ ہم اس زمانے سمجھتے تھے کہ کینٹو لمبی بحر کی نظم کو کہا جاتا ہے۔ بعد میں جب کوئی تھوڑا بہت مطالعہ کیا مختلف لوگوں کو تو پتہ یہ چلا کہ کینٹو ایک نظم کا انڈیپینڈنٹ حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نون میم راشد نے ایران میں اجنبی میں ایران کے بارے میں ایک نظموں کی سیریز لکھی ہے، اور ان کو کینٹوز کا نام دیا ہے، کیونکہ سب ایران کے بارے میں، سب ایران کے خاص ماحول کو پیش کرتی ہیں، اور پورا ایک نظم کا حصہ بھی ہے۔ اسی کا نام ایران میں اجنبی ہے، اس حصے کا نام۔ تو علامہ اقبال کے ہاں یہ کینٹوز کی قسم کی نظمیں بھی آپ کو کئی جگہ مل جائیں گی۔ پھر علامہ اقبال نے خاص طور پر مکالماتی نظمیں بہت زیادہ لکھی ہیں۔ انسان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، پرندے پرندوں کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں، خدا انسان کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، انسان خدا کے ساتھ بات کرتا ہے، مکالمات بہت زیادہ ہیں۔ تو ڈرامہ اور مکالمہ یہ علامہ اقبال کی شاعری کے بہت ضروری اجزاء ہیں، اور ان سے بھی بہت دلچسپی پیدا کی گئی ہے اپنی نظموں میں۔ اب میں ان کو ہیئتوں کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ علامہ اقبال کے ہاں آپ بحروں کا بے شمار تنوع دیکھیں، یعنی ایک طرف تو پوری سالم بحریں ہیں، طویل ہیں، اور مصرع پڑھیں بہت لمبا مصرع ہے، اس کا ایک مفہوم ہے۔
جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہربان زمانہ نظم ہے۔ اب میں یہاں اشارہ کر دیتا ہوں کہ لمبی بہر کیوں اختیار کی گئی ہے؟ زمانے کے تسلسل کی وجہ سے۔ بہریں ایسے نہیں بلا وجہ اختیار کرتے، ان کی معنویت ہوتی ہے، وہ مفہوم کے ساتھ وابستگی رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد فکریہ شاعری ہے، اس میں بہریں اور طرح کی ہیں۔ نشاتیہ شاعری ہے، اس میں بہریں اور طرح کی ہیں۔ ایک نظم ہے علامہ اقبال کی بانگ درا میں، اور اس بہر میں ان کی بہت نظمیں ہیں۔ وہ ہے چلتے چلتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ یہ بہر اردو میں کم استعمال ہوتی ہے۔ ایک مشہور اس بہر کی مثال مثنوی گلزار نسیم ہے، ورنہ ہمارے شاعر کوشش کرتے ہیں کہ اس بہر کو ذرا پرے رکھا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ربائی تقریباً وہی بہر ہے جو ربائی کی ہے، یہ وہی بہر ہے۔ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیں تو ربائی بن جاتی ہے۔ اور ربائی کی بہر پیچیدہ بہر ہے۔ پیچیدہ بہر اس لیے ہے کہ ایک مصرعے کے 4 ارکان ہوتے ہیں، چاروں رکن مختلف ہیں ایک دوسرے سے، تو ان کو مصرع بنانا اتنا سہل نہیں ہے، اس لیے اس طرف توجہ نہیں کرتے لوگ۔ اور اس میں کیونکہ بہر کے اندر ویریشنز یا تبدیلیاں بہت ہوتی ہیں، چنانچہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر پختہ لکھنے والے بھی اگر اس بہر میں لکھیں تو غلطی کر جاتے ہیں۔ اب یہی نظم ہے چاند اور تارے جو میں نے آپ کے سامنے جس کے چند شعر پڑھے۔ ڈرتے ڈرتے، اس کو ڈرتے ڈرتے پڑھیں گے نا تو یہ وزن میں نہیں جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر۔ یہ اور ویریشن ہے، لیکن یہ دونوں جائز ہیں اس میں جمع کرنے۔ نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک۔ پھر وہ پہلے والی بہر آ گئی، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، یہ ٹھیک ہے، چلنا چلنا مدام چلنا۔ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے چلنا چلنا مدام چلنا، یہ دونوں ویریشن ایک ہے۔ اچھا اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ چیز جو بات کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، وہ ڈر کے مارے آہستہ آہستہ چل رہی ہے، تیزی سے آگے نہیں جا رہی۔ ڈرتے ڈرتے، بہر کے اندر وقفہ ہے، دیکھیے، ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا۔ اگلا مثال ہے چلنا چلنا مدام چلنا، رکاوٹ ہے چلنے میں، تھکے ہوئے ہیں وہ چل چل کے، چلنا چلنا مدام چلنا۔ یہ اصل خوبصورتی ہے اس میں۔ یہ جس بہر میں لکھنا ہمارے عام شاعروں کے لیے بہت مشکل ہے، اس میں باکمال ہنرمندی اختیار کی ہے علامہ اقبال نے، اور ان کی ایک دو نظمیں نہیں ہیں، اس پر کئی نظمیں ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کے ہاں ہماری بہریں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر عربی سے آئی ہیں، اس سے ایرانیوں نے اخذ کی ہیں، عربی عروض سے، اور ایرانیوں نے آگے اس کو اپنے مزاج کے مطابق بنایا ہے۔ یعنی عربی میں ایک بہر سالم ہے تو ایرانیوں نے وہ زحافات اس میں بنا کے اس کو اپنے مزاج کے مطابق زیادہ خوشگوار بنا دیا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں عربی بہریں اس انداز میں استعمال نہیں ہوتی جیسے کہ عرب میں ہوتی، لیکن ایرانیوں کے انداز میں ہم اکثر بہریں استعمال کرتے ہیں جو ایرانیوں نے بنائی ہیں اور ہم نے ایرانیوں سے لی ہیں۔
علامہ اقبال نے ایرانی بحروں کے علاوہ بحروں میں بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ ہندی بحریں بھی موجود ہیں ان کے. ہندی بحریں ہمارے یہاں بہت عام ہیں، لیکن ہر شاعر نے ان کو استعمال نہیں کیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ غالب کے ہاں آپ کو ایک غزل بھی نہیں ملے گی اس میں، لیکن علامہ نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا جہاں ضرورت سمجھی ہے. رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان، تو بھی ہے فرزندے کوہستان اپنی خودی پہچان. یہ وہی بحر ہے، ہندی بحر ہے، لگتی نہیں. اس کو اتنا تیز کر دیا ہے لگتا نہیں. تو بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ صرف حیاتوں میں نہیں، بہور میں بھی تبدیلیاں کرتے ہیں، حسب ضرورت بحر کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو وہیں استعمال کرتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا اب آپ دیکھیں، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاکے جادو سامری تو قتیل شیوہ آزری. یہ کتنی رواں ہے. میں نوائے سوختہ در گلو تو پریدہ رنگ رمیدہ بھو، میں حکایت غم آرزو تو حدیث ماتم دل بھر. ایک ایرانی شاعر تھے غالب کے ہم اثر، ان کا تخلص کہانی. کہانی میں یہ خوبی ہے کہ ان کا پورا کلیات نہایت رواں دواں بحروں میں ہے. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اتنا ترنم اور موسیقیت ہے ان کے ہاں جتنی اور کسی ایرانی شاعری میں موجود نہیں. حالی نے لکھا ہے کہ کہانی کا کلام جب ہندوستان میں پہنچا اور غالب کی نظر سے گزرا تو غالب متاثر ہوئے اس سے. لیکن انہوں نے کہا کہ غالب کی عمر اس وقت اتنی ہو گئی تھی کہ وہ پوری طرح ادھر نہیں آ سکے. تاہم آپ دیکھیں گے بقول حالی کہ ان کی بعد کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت زیادہ ہے کہانی کے زیر اثر. تو کہانی کی شاعری سے متاثر ہونے کی ایک روایت اردو میں موجود ہے. خاصے شاعر یہ ہیں جنہوں نے اس انداز میں لکھا ہے. اکبر کے ہاں مجھے تعجب ہوا، کلیات میں ایک جگہ نظر آتا ہے اردو میں کہانی کی بحر کی پیروی. تو یہ علامہ اقبال کی شاعری کا ایک خاص دور ہے جس میں کہ کہانی کی انہوں نے بہت پیروی کی ہے. اور کم از کم اس میں ایک لمبی نظم ایسی موجود ہے جو باکمال نظم ہے اور کہانی کی پیروی ہے، اور وہ نظم طلوع اسلام ہے. اس میں جو آخری بند ہے فارسی میں ہے وہ بیا ساکی نوائے مرغ زار از شاخ سار آمد، بہار آمد نگار آمد نگار آمد قرار آمد. آپ کے لیے یہ بات دلچسپ ہوگی کہ یہ کہانی کا وزن ہی نہیں ہے، زمین بھی اسی کی ہے. اس کے ایک قصیدے میں اسی طرح ہے، آمد کی بجائے آید ہے. اور جو پہلا مصرع ہے بیا ساکی نوائے مرغ زار از شاخ سار آمد، یہ علامہ کا مصرع ہے، اور کہانی کا ہے بیا ساکی نوائے مرغ زار از مرغ زار آید. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علامہ ان سے کتنے متاثر رہے ہیں کسی زمانے میں. لیکن کیوں ہے یہ مترنم بحر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ طلوع اسلام ہے، جوش اور خوشی کا جذبہ اس میں بتایا گیا ہے، اس لیے یہ بحر اختیار کی گئی ہے. جہاں اس کی نہیں ضرورت، جہاں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بات کو ذرا سوچ سمجھ کر قاری آگے بڑھے، وہاں ایسی بحریں اختیار کی گئی ہیں جو ذرا آرام سے چلتی ہیں، تیزی سے نہیں چلتی. بہرحال یہ ایک بڑا موضوع ہے، اس پر بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بحروں کے انتخاب میں کیا کیا نئی باتیں اور جدتیں پیدا کی. اب میں آخر میں آ جاتا ہوں، باتیں بہت سی ہیں، کیا کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے. میں اب آ جاتا ہوں اسالیب کی طرف، اسلوب بیان.
اگر آپ بانگ درا کے شروع کی نظمیں پڑھیں، مثلاً ہمالیہ پہلی نظم، فوراً آپ کو احساس ہوگا کہ لکھنے والے کا فارسی کا مطالعہ بہت ہے۔ اے ہمالیہ اے فصیل کشور ہندوستان، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سار کے درمیان، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینہ کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کی۔ اب دیکھیں تراکیب اس میں کیسے آ رہی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہہ دوں بڑے ادب سے، دیکھیں ایک بات میں نے سیکھی ہے بہت دیر میں، ہم سب کو سیکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارا کتنا ہی بڑا لکھنے والا ہو، ہمیں کرٹیکلی پڑھنا چاہیے اسے۔ ہم جن باتوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں نا، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہم نے کرٹیکلی چیزوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ تقلید کرتے ہیں ہم زیادہ، تقلید سے ہٹتے نہیں۔ وہ مولانا حالی نے مسدس میں کوئی 10-12 بند لکھے ہیں کم از کم، جس میں یہ بتایا ہے کہ ہم کس حد تک تقلید کرتے ہیں اگلوں کی۔ وہ چیزیں آبسولیٹ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، لیکن یونانیوں نے جو لکھ دیا وہ ہماری سائنس اور حکمت اور سب کچھ وہ ختم کر چکا ہے اس کو، لیکن ہم اس سے سرے منہ نہیں ہٹتے۔ ایک انہوں نے مصرع لکھا ہے کہ سلف لکھ گئے، تنزیہ ہے، سلف لکھ گئے جو قیاس و گمان سے، صحیفے ہیں اترے ہوئے آسمان سے۔ ہمارا یہ رویہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے علامہ اقبال تو ہمیں ریکنسٹرکشن میں دیباچے میں ہی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو توجیحات پیش کی ہیں آئندہ اس سے بہتر توجیحات سامنے آئیں گی۔ وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو کرٹیکلی پڑھا کریں، لیکن ہم کرٹیکلی پڑھنے کی بجائے ہر ایک کو ایک بت بنا لیتے ہیں۔ اب یہ میں پھر اسالیب کی طرف آتا ہوں۔ بانگ درا کے پہلے دور میں آپ کو اکثر جگہ فارسی کی تراکیب وغیرہ بہت نظر آئیں گی، لیکن وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک وہ ہیں جہاں کے بات کہنے کے لیے تراکیب بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور بہت تکلف کا احساس ہوتا ہے کہ یار بہت سوچ سمجھ کے یہ ترکیب بنائی گئی ہے اور اس سے بہتر اور زیادہ رواں بنائی جا سکتی تھی، لیکن اسی میں ایسی تراکیب بھی ملی جلی ہیں جو بہت ہموار ہیں اپنی دقت کے باوجود، اور دراصل وہ ہیں جو آگے جا کر علامہ اقبال کے لیے بعد میں مثال ایک بن گئی ہے، اور انہوں نے ان کو اختیار کیا ہے بعد میں، اور ناہمواری ان کی ختم کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اگر مشکل سے مشکل تراکیب بھی استعمال کی ہیں، یا تو ان کی کوئی وجہ ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ ہمواری سے پڑھی جا سکتی، جس کو کہتے ہیں نا گرینڈ سٹائل، یعنی کہ بڑے مشکل الفاظ ہوتے ہیں لیکن وہ مشکل الفاظ ہیں، اس کے باوجود ان کی کوئی معنویت ہے، بلا وجہ نہیں۔ اس سلسلے میں ایک نظم ارتقاء ہے علامہ اقبال کا، وہ ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بھولا بھی، حیات شعلہ مزاج و غیور و شور انگیز۔ تراکیب دیکھتے جائیں آپ۔ سرشت اس کی ہے مشکل کشی جفا طلبی، پوری نظم اس انداز میں ہے۔ مغاں کے دانے انگور آپ می سازند، ستارہ می شکنند آفتاب می سازند۔ اچھا یہ سٹائل کیوں ہے؟ سٹائل اس لیے ہے کہ اس کا عنوان دیکھیں، ارتقاء۔ ارتقاء یکدم نہیں ہو گیا، بڑی سٹیجز سے، بڑے مراحل سے، بڑی دشواریوں سے گزر کر ہم تک پہنچی ہیں چیزیں،
اور آگے انہی دشواریوں سے گزر کر آئندہ آتی رہیں گی۔ اس لیے یہ ساری ترکیب سازی اس وجہ سے ہے، گرینڈ سٹائل اس لیے ہے ارتقاء کے عنوان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے بعد آپ ان کی آسان سے آسان چیزیں بھی دیکھیں گے تو حیرت ہوتی ہے کہ اس آسان اسلوب پر بھی انہیں کتنی مہارت ہے۔ مثلا آپ بال جبریل کی غزلیات دیکھیں، اس میں بھی ہر قسم کا سٹائل ملتا ہے آپ کو، مشکل تراکیب بھی ملتی ہیں، آسان مصرے بھی ملتے ہیں، اور اتنے آسان مصرے ملتے ہیں کہ وہ مہارت پر حیرت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے جیسے کہ پیمانے اور پرکار سے پیمائش کر کے بنائے گئے ہیں۔ یہ سعدی کی گلستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے جملے ہیں کہ لگتا ناپ تول کر لکھے گئے ہیں۔ اسی طرح آپ کو بال جبریل کی غزلوں میں ایسے اشعار ملیں گے، تیرے بھی صنم خانے میرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی، اور اس طرح کا مصروں کا الٹ پھیر آگے پیچھے کرنا، یہ ان کی بہت مشکل نظموں میں ہی موجود ہے۔ مسجد قرطبہ میں آپ کو بے شمار ایسے ملیں گے مصرے، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ انداز ہے۔ تو یہ انتہائی مہارت کی دلیل ہے کسی کی۔ وہ شخص جو صرف فن شاعری کی مدد سے شاعری کرنا چاہتے ہیں موضوعات کے بغیر، ان کو بھی اتنی مہارت نہیں ہوتی جتنی کہ اس مفکر شاعر کو حاصل ہے۔ اب میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ شاعری میں مقصد اور فن ہم آہنگ ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے۔ ان کی ہم آہنگی سے بڑی شاعری وجود میں آتی ہے۔ اگر موضوع کچھ ہو، الفاظ کچھ کہہ رہے ہیں، بہر آپ کو کسی طرف لے جا رہی ہو اور بات شاعر کوئی کہنا چاہے، تو اس میں وہ تاثر پیدا نہیں ہو سکتا جو بڑے شاعر کے ہاں ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ شاعری یا کوئی بھی فن، فائن آرٹس میں سے کوئی بھی فن، وہ عروج پر اس وقت پہنچتا ہے جب جو خیال ہے وہ انتہائی مناسب انداز میں ادا ہوگا۔ یہ بنیادی بات ہے، اور اس نقطہ نظر سے کسی بھی بڑے شاعر کو دیکھا جائے تو اس میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس کا فن اور اس کے موضوعات ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، اور وہ ہم آہنگی ہی اسے بڑا لکھنے والا بناتی ہے۔ ایک بات جو میں اپنے تجربے کی بنا پر عرض کرتا ہوں، یہ بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ بہت سے باتیں جو شاعر ادھر ادھر کی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ کیسے جمع کرتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں، اور کس طرح سے بالآخر وہ ایک بڑا فن بنا کر اسے سامنے لے آتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک انسپیریشن ہوتی ہے، لیکن انسپیریشن کافی نہیں۔ اس انسپیریشن کو لفظ کا جامہ پہنانا بہت مشکل کام ہے، اور بڑے شاعر آپ دیکھیں گے کہ بہت وسیع المطالعہ ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی بڑا لکھنے والا ایسا نہیں دیکھا جس کا مطالعہ بہت وسیع نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اوریجنل ہو، نئی بات کرتا ہو، اس کا امیجینیشن یا تخیل مختلف ہو دوسروں سے، اس کے احساسات مختلف ہوں، لیکن اس کا مطالعہ محدود ہو،
تو وہ جلدی تکرار کرنے لگ جاتا ہے اپنی باتوں، اور تکرار کرنے سے اس کا جو کینوس ہے وہ محدود ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑے شاعروں میں آپ دیکھیں گے کہ ان میں تکرار کم ملتی ہے، ہوتی تو ہے تکرار تو لازمی ہے جس کے موضوعات ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی اقبال کے ہاں خودی کا لفظ نہیں آنا چاہیے یا بے خودی کا لفظ نہیں آنا چاہیے، تو یہ تو اس کے بنیاد ہے اس کی۔ لیکن آپ اس سے ہٹ کر وکیبلری دیکھیں، اس سے ہٹ کر مختلف اسالیب دیکھیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس شخص نے زندگی بھر کتنا مطالعہ کیا ہے۔ اگر آپ علامہ اقبال کی اردو شاعری پڑھیں تو آپ کو اردو کے کلاسیکی شاعروں کا پرتو کئی جگہ نظر آئے گا۔ مثلا مجھے ان کے ہاں میر کا پرتو نظر آتا ہے، مجھے سودا کا پرتو نظر آتا ہے، مجھے اکبر الہ آبادی تو خیر ان کے کنٹمپریری تھے، آتش کا نظر آتا ہے، ذوق کا نظر آتا ہے، غالب کا نظر آتا ہے پرتو۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ نکتہ چینی کی جا سکے۔ یہ کہنا کہ جی کوئی شخص جس کو کہتے ہیں ایبسولیوٹلی اوریجنل ہے، کوئی نہیں ہوتا۔ فلسفے کے بارے میں سٹوری آف فلاسفی کے مصنف ول ڈیورا نے یہ لکھا ہے کہ فلسفے کے جتنے مسائل آج تک فلاسفرز نے پیش کیے ہیں اپنی تحریروں میں، ان سب کے بیج یونان میں موجود ہیں۔ بالکل یہی صورت شاعری کی ہے کہ شاعری میں جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ محسوس کیا گیا، جو کچھ امیجری لائی گئی، جو کچھ اسالیب کے تجربات کیے گئے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے گا تو وہ اتنا مختلف ہو جائے گا دوسروں سے کہ اس کے ہاں سرے سے کوئی تکرار نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ لکھنے والا جو ہے وہ اپنے سامنے کسی کو رکھ کے نقل کر رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ زندگی بھر پڑھتا رہا ہے، کچھ چیزیں اس کے ذہن میں رہ گئی ہیں، کچھ امیج ذہن میں رہ گئے ہیں، لکھنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کسی کے ہاں پہلے موجود ہے یا نہیں ہے، تو وہ لکھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اوریجنلٹی میں ایبسولیوٹ اوریجنلٹی کی تلاش نہیں کی جا سکتی اور نہ کرنی چاہیے۔ غالب رجحانات دیکھے جاتے ہیں۔ غالب رجحانات میں علامہ اقبال ایک بالکل مختلف شاعر ہیں، اور کوئی دوسرا شاعر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جن کے ہاں اس قسم کا اسلوب اور انداز اور فضا ہو جو اقبال کے ہاں موجود ہے۔ اس لیے ان کے کلام کو پڑھتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے ایک ایک دو دو مصروں سے کہ یہ کس کی شاعری ہے اور کتنی مختلف شاعری ہے دوسروں سے۔ بہت